الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کہتے. حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین رحمنی و رحمکم اللہ تعالی، ماہانہ محفل اور موضوع کے حساب سے جس طرح ہر مہینے میں ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، چونکہ عربی مہینے کے حساب سے رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اس مہینہ مبارکہ کے حوالے سے اس کو یہ نسبت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے یہ مہینہ مشہور ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیلۃ المعراج اسرا والمعراج کے حوالے سے پچھلے سال غالباً تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. بقدر تفصیل جتنا ہو سکا احادیث کے دلائل اور قرآن شریف کے آیتوں کے مطابق بیان ہوا. تو آج بالکل نسین منسیہ کی طرح بھول جانے والوں کی طرح بھی نہ ہو، اس موضوع کو ٹچ کرتے ہوئے دوسرے موضوع کو میں نے رکھا ہے. چونکہ اس مہینہ مبارکہ کے ساتھ بڑے اللہ والوں کی بھی رحلت کا تعلق ہے. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بدولت، جن کے ہندوستان آنے کے بدولت ہم آج ایمان والے ہیں، ہندوستان والے. ہندوستان سے مراد بر صغیر. جس وقت آپ ہندوستان تشریف لائے تھے اس وقت پاکستان بھی ہندوستان میں شامل تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں شامل تھا، آج کل جو ہندوستان ہے وہ بھی شامل تھا، یہاں کے برما کا کچھ حصہ، نیپال کا کچھ حصہ، نیپال کا پورا نیپال اسی ہندوستان میں شامل تھا، جس کو خواجہ کا ہندوستان کہا جاتا ہے. وہ یہ پورے ممالک بر صغیر میں محیط ہے. بڑے آئے، حضرت محمود غزنوی آئے اور تلوار سے اسلام کو فتح کیا، اسلام کافروں کو شکست دی. سومناتھ کے مندر کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرایا. محمد بن قاسم آئے سندھ میں، چونکہ پہلے میں بتا چکا ہوں یہ ہندوستان لفظ سے پورا خطہ مراد ہے. محمد بن قاسم آئے
اور انہوں نے بھی جتنا ہو سکا تلوار سے لوگوں کے گردنوں کو تو جھکانے میں کامیاب ہوئے، مگر اسلام پھیلانے کے حوالے سے جو شہرت حضرت خواجہ غریب نواز کو حاصل ہے، معین الدین چشتی سنجری اجمیری کو اور کسی کو نہیں ملی۔ حالانکہ بڑے بڑے بزرگ بھی تشریف لائے، داتا گنج بخش علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے کے ہیں، سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے کے ہیں۔ ہمارے بنگلہ دیش میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام لے کے آئے تھے وہ بھی بر صغیر کا ہی حصہ تھا، تابعین میں سے تھے حضرت بدر الدین اولیاء زاہدی، چٹاؤں میں جن کا مزار ہے بدر شاہ اولیاء کہتے ہیں۔ تو اتنے سارے بزرگ تشریف لائے، وہ کام کرتے رہے، مگر خواجہ کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ ہندوستان والوں کے اسلام کے پہچان کے طور پہ آپ کا نام ہی روشن ہوا، اور آپ بغیر تلوار کے، آپ ہسٹری پڑھیں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ کو وہاں کوئی مناظرہ نہیں ملے گا، کوئی مباحثہ نہیں ملے گا۔ اسلام کی حقانیت پہ آپ نے کیا دلائل پیش کی ہے، کوئی مناظرہ مباحثہ نہیں ہے۔ ہاں، جادوگروں کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، آپ نے اپنا نال شریف خرم ہوا میں چھوڑ مارا، وہ ایک واقعہ ہے جو کرامت ظاہر ہوئی ہے جادوگر کے مقابلے میں، ورنہ جس طرح مباحثہ مناظرہ ہوتا ہے وہ چیزیں خواجہ کی زندگی میں سوانح حیات میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود دوسرے تو سر گردنیں جھکاتے رہے تلوار کے زور سے، مگر اس فتح حاصل ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر، اور خواجہ غریب نواز نے گردنیں جھکانے کی طرف خیال نہیں کیا بلکہ دل جھکانے کا کام کیا۔ اور 90 لاکھ اس دور میں 90 لاکھ غیر مسلموں کا دائرہ اسلام میں آ جانا یہ آسان بات نہیں ہے، آسان کرامت نہیں ہے، اور ایک دو مسلمان نہیں ہوتے تھے، بلکہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انوار و تجلیات اور ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ آپ کو دیکھنے سے لوگ ایماندار ہو جاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ علیہ نے مرآت الاسرار میں لکھا ہے کہ ایک جماعت آئی، بڑا ایک اہم نکتہ ہے، غور طلب ہے۔ ایک جماعت آئی، ہو سکتا ہے 100 لوگوں پر مشتمل ہو سکتا ہے اس سے کم و بیش، بڑی جماعت تھی۔ ظہر کا وقت تھا، خادم سے آ کے کہا انہوں نے کہ معین الدین چشتی جو فقیر یہاں رہتے ہیں ان کا بڑا چرچہ آج کل ہو رہا ہے، تو ہم ان سے ملنے آئے ہیں، غیر مسلم مرد و عورت شامل اس میں۔ خدام نے کہا کہ نماز کا وقت قریب ہے، خواجہ وضو کرنے گئے ہیں، تو نماز کے بعد ملاقات ہوگی۔ جماعت والوں نے کہا کہ کہاں ہے، کہاں وضو کر رہے ہیں، ہم بات چیت نہیں کریں گے، صرف دیکھیں گے ہے کون۔ طلب لے کے آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ ہے کیا وہ، اتنا چرچا ہے اور نام چل رہا ہے، خواجہ کا نام چل رہا ہے۔ خادموں نے کہا کہ وہ خواجہ ہیں، وضو کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز وضو کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، وضو کا جو طریقہ ہے وہ وہاں وضو کر رہے تھے۔ تاثیر یہ تھی کہ یہاں ان پوری جماعت کا دل بدلتا جا رہا تھا، دل کا کایا پلٹتا جا رہا تھا۔ وضو ختم ہوتے ہی جو ہی خواجہ اٹھے، وضو ختم کر کے نماز کے لیے روانہ ہونا ہے، مسجد کی طرف جانا ہے، جماعت سے آواز آئی، خواجہ ہم پہ مہربانی کریں، کچھ دیر ٹائم ہمیں وقت دیں، ہمیں مسلمان کر لیجئے۔ اگر آپ کا وضو کرنے کا انداز اتنا نورانی ہے،
वजू करने का अंदाज इतना प्यारा है तो नमाज का अंदाज कैसा होगा। हम चाहते हैं कि हमें अभी मुसलमान कर लें और आपके साथ नमाज पढ़ा ले, शामिल कर ले। पूरी जमात ईमान ले आते हैं, कोई दलील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, कोई मुनाजरा नहीं। क्या है ये? अल्लाह वालों के वजूद में अल्लाह तबारक व तआला तासीर अता फरमा देता है, जब उससे काम लेना होता है तासीर दे देता है। आरिफीन इसलिए फरमाते हैं कि अल्लाह वालों को ख़ास जो तासीरें दी जाती हैं, चेहरे में नूर दिया जाता है, ज़ुबान में तासीर दी जाती है, चेहरे में नूर, ज़ुबान में तासीर, आँखों में फैज़ दिया जाता है, हाथों में शिफा दी जाती है और पैरों में, कदमों में फतह दी जाती है। जब बात करते हैं तो भले तरन्नुम से हो या ना हो, कहने का अंदाज आए या ना आए, सुनने वालों पे तासीर होती है। चेहरा रंग गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो, मगर देखने वालों को अच्छा लगता है। क्यों? नूर है। जिस तरफ देखे फैज़याब हो जाते हैं। किसी के सर पे हाथ पैर दे, किसी के जिस्म पे हाथ पैर दे, शिफा पा जाते हैं। कोई मुहिम फतह करने के लिए कदम बढ़ाए तो अल्लाह तबारक व तआला फतह दे देता है। ये अल्लाह वालों का मकाम है। इस हवाले से मैंने आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। सूरह अनकबूत की आखिरी आयत है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना। जो मुझे पाने की कोशिश करेगा, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो यहाँ पर जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, जो हमें पाने की कोशिश करेगा। हम क्यों फरमाया गया? क्योंकि खुदा की ज़ात में वहदत है, सिफ़ात में कसरत है। ज़ात में वहदत है, सिफ़ात में कसरत है, इस वजह से हम फरमाया गया। बड़ी तफसीरें हैं, मैं तो बिल्कुल समेट के असल बात जो है वो पेश कर रहा हूँ। जो हमें पाना चाहेगा, हमें पाने के लिए कोशिश करेगा। जाहदू, जहद का माना कोशिश करना। लनहदियन्नहुम सुबलना, हम उसे अपने रास्ते, उस पर अपने रास्ते खोल देंगे, उसे अपनी राह दे देंगे, उसे अपने राह की रहनुमाई दे देंगे। व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और अल्लाह मुहसिनों के साथ हैं। अल्लाह किन के साथ हैं? मुहसिनों के साथ हैं। अब अंदाज़े उस्लूब बयानी देखिए ज़रा कुरान शरीफ का। रब फरमाता है जो हमें पाना चाहेगा, तो क्या मतलब? किसी ना किसी को ये तलब रहेगी। बात ऐसी ही है ना कि कोई मुझे, किसी ना किसी में, मेरे बंदों में ये तलब रहेगी कि वो चाहेगा कि मुझे पा ले, मुझे राज़ी कर ले, खुश कर ले, मेरी पहचान ले ले, मेरी मारिफत उसको मिल जाए, ये रहेगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो कोशिश करोगे हम राह बता देंगे। किस तरफ राह बताएंगे? अल्लाह की तरफ। अल्लाह को पाने के लिए राह बताएंगे। और उस्लूब बयानी देखिए, कमाल कुर्बान जाऊं अल्लाह तबारक व तआला की इस उस्लूब बयानी पे। बताएंगे हम राह बता देंगे कोशिश करने वालों के लिए, हम राह बता देंगे। कब बताएंगे? सवाल पैदा होता है जहन पे, जब कोशिश करेंगे तब बताएंगे। मगर अब कोशिश के बगैर ही करीम व मेहरबान रब फरमाता है तुम कोशिश कब करोगे तब पाओगे, अभी ही बता देता हूं। व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनों के साथ है, तुम मुहसिनों की तरफ बढ़ो, तुम मुहसिनों की तरफ बढ़ो। मोहसिन क्या है, ये बात करके मैं आगे अपने मौजू पे जाता हूँ। मोहसिन हदीस पाक से मैं तर्जुमा करूँगा, कोई लुगत का हवाला नहीं। बुखारी में है, मुस्लिम में है, मुख्तलिफ कुतुब अहादीस से सहीहा में मौजूद है। हज़रत हदीस जिब्रील में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मल एहसान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है?
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس انداز میں عبادت کرنا احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، سکھانے کے لیے صحابہ اکرام کے جرمٹ میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اس انداز میں عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم دیکھ نہیں پا رہے ہو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو کیا معنی ہوا؟ معنی یہ بنے گا، حدیث پاک سے ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ جو بندے اللہ کو دیکھ دیکھ کے عبادت کرنے والے ہیں یا اس تصور میں مگن ہو کے عبادت کرنے والے بندے ہیں، یا کم از کم اتنا دھیان میں مشغول ہو کے عبادت کرتے ہیں تصور جما کے کہ اللہ کو میں دیکھ تو نہیں پا رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے جو بندے ہیں وہ محسنین ہیں، اور وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اے کوشش کرنے والوں تم اس طرف راہ لو۔ بات سمجھ آئی؟ اے محسن، اے کوشش کرنے والوں تم اس طرف راہ لو جہاں میرے محسن بندے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، پچھلے پروگرام میں ہمارے شانل صاحب کہہ رہے تھے کہ تقلید کے حوالے سے موضوع رکھیے گا، چونکہ معراج کا مہینہ ہے، تقلید کا بھی آگے بڑھ رہا ہوں میں اس طرف، انشاءاللہ موضوع آئے گا۔ یہی تو تقلید ہے، یہی تو تقلید ہے۔ اب بتائیے ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبل یہ جمع ہے، سبیل واحد ہے، سبل جمع ہے، سبیل واحد ہے۔ ایک راستہ نہیں فرمایا، فرمایا میرے راستے کھول دیے جائیں گے ان پر، کوشش کرنے والوں پر۔ اب یہ اللہ کے راستے کیا ہے؟ جو بندہ جس قابل ہے اس کے لیے اس کی تفسیر اسی کے مطابق ہے۔ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، وہ بھی رب کا بندہ ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، وہ بھی رب کا بندہ ہے۔ ہر ایک کا تو ایک مقام نہیں ہوتا، مقام میں فرق ہوتا ہے۔ اب جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے نماز کا راستہ تو وہ پا لیا، نماز کے راستے میں وہ کوشش کرنے لگا ہے۔ یہ نماز بھی ایک راستہ ہے رب کا، تو اس کے لیے راہ کھول دیے جائیں گے۔ کیا راہ کھول دیے جائیں گے؟ اگر 5 وقتہ نماز پڑھنے لگا ہے تو اسے تہجد کا موقع دیا جائے گا، اوابین کا موقع دیا جائے گا، اسے جناب عالی چاشت دہا کا موقع دیا جائے گا، اس کے لیے اس کے راز کھول دیے جائیں گے۔ سجدے میں کیا لذت ہے، لطف ہے، وہ دیا جائے گا۔ رکوع میں کیا لطف ہے، وہ دیا جائے گا۔ تسبیح میں کیا لطف ہے، وہ دیا جائے گا۔ اور اس کے دھیان دوسرے طرف بٹ رہا ہے، وہاں سے لا کے ایک جگہ مرکوز کر کے حضور قلب سے نماز پڑھنے کے لیے تائید غیبی نصیب ہوگی۔ نماز کا راستہ جب پا لیا، رب فرماتا ہے میرا صرف ایک راستہ نہیں ہے، روزہ بھی میرا راستہ ہے، حج زکوٰۃ بھی میرا راستہ ہے، حج بھی میرا راستہ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے بلکہ دوسرے آیہ کریمہ میں اگر دیکھا جائے تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو بندہ وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر بندہ اپنے آپ پر ظلم کرے، نفس پہ ظلم کرے، تو اے حبیب آپ کے پاس آ جائیں۔ ظلم رب کا کیا جا رہا ہے، گناہ رب کا کیا جا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے جاؤ کا، آپ کے پاس آ جائیں۔ پتا چلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بھی ایک راستہ ہے، رب کی طرف پہنچنے، رب تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے۔ تو رب فرماتا ہے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو محدود نہیں رکھا گیا، وہاں پہنچنے کے لیے بھی راستے بنائے گئے۔ رب فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب تو تمہارے پاس میرے حبیب ظاہری صورت حیات مبارکہ میں نہیں ہے، مگر محسن تمہارے اندر موجود ہوں گے۔ عبادت
اللہ کے دھیان میں مگن ہو کے، اللہ کے تصور میں مگن ہو کے عبادت کرنے والے موجود ہوں گے، اللہ والے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک راستہ ہے رب تک پہنچنے کا، خواجہ معین الدین چشتی ایک راستہ ہے رب تک پہنچنے کا۔ اس لیے رب نے فرمایا سبیلنا سبلنا، ایک راستہ نہیں، بہت سارے راستے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلک حنفی یہ ایک راستہ رب تک پہنچنے کا ہے، تو دوسرا راستہ مسلک شافعی رب تک پہنچنے کا راستہ ہے، مسلک حنبلی رب تک پہنچنے کا راستہ ہے، مسلک مالکی رب تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اگر صرف ایک راستہ ہوتا تو رب تبارک و تعالی سبیلنا فرماتا، سبلنا نہیں فرماتا۔ ایک راستے پہ مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں، حج کے موقع پہ بھی میں نے اس پوائنٹ پہ بات کی ہے، کوئی رب کو پا لیتا ہے حج میں، حج کے راستے سے، کوئی رب کو پا لیتا ہے روزے کے راستے سے، کوئی رب کو پا لیتا ہے، یعنی پا لینے سے مراد راضی کر لیتا ہے، خوشنودی نصیب ہو جاتی ہے نماز کے راستے میں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ عشاء کے بعد سجدے میں جاتی تھی جب فرصت میں ہوتی تھی، کیونکہ مولا کائنات سفر میں بھی ہوتے تھے۔ یہ گمان نہ کرے کوئی کہ بھئی مولا کائنات کے ہوتے ہوئے اتنی عبادت، جب فرصت میں ہوتی تھی مولا کائنات کی غیر موجودگی میں، تو آپ پوری رات عبادت کرتی تھی۔ عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھ دیا، اسی میں مگن، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ عشاء پڑھ کے ایک سجدے میں رات گزار دی، فجر کی اذان ہو جانے پہ آپ سجدے سے سر اٹھاتی ہیں اور ہسکیاں باندھ کے رونے لگتی ہیں، کیا یا اللہ، کیا یہ رات اور لمبی نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا لطف تھا اس سجدے میں، کیا مزہ تھا اس سجدے میں، کیا ہے اللہ یہ رات اور لمبی نہیں ہو سکتی؟ مگر وہ چیزیں ہم سے دور ہو گئی ہیں، ہم اور کسی چیز میں مگن ہو گئے ہیں، جس لیے ہمیں بنایا گیا ہے ان چیزوں سے ہم دور ہٹ گئے، ہم دنیا کے رنگ روغن میں مشغول ہو گئے، ہماری نظروں میں انوار و تجلیات کے جگہ میں دنیاوی بناوٹی رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو کوئی سجدے میں خدا کو پا رہا ہے تو کوئی حج میں پا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا میں نے ذکر کیا تھا، کسی غریب کو مدد کرنے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ راضی ہو گئے، حج کے راستے سے۔ کوئی شہادت کے راستے سے اپنی جان دے کے رب کو پا رہا ہے۔ ایک راستہ متعین نہ کرو، رب نے وسعت رکھی ہے اسلام میں وسعت رکھی ہے، اسلام میں وسعت ہے۔ اسی طرح اگر وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، رب نے فرمایا مجھے محسن کے پاس، ہم محسنوں کے ساتھ ہیں۔ اب آپ نے ہر محسن کے پاس تو آپ نہیں پہنچ سکتے، ہر محسن کے پاس آپ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے رب کو پانا ہے، آپ کسی ایک محسن کو دیکھیں گے۔ محسن کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کے دھیان میں مگن ہو کے عبادت کرنے والے، بمعنی دیگر اللہ والے۔ کسی ایک اللہ والے کو آپ دیکھ لیں گے، ان کے ساتھ ہو لیں گے، ان کو دیکھیں گے، ان سے رب کو پانے کی کوشش کریں گے۔ وہ قبلہ کے جگہ میں ہے۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ پتھر کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ پتھر کا گھر ہے۔ نور کے ٹکڑے سے بنا ہوا گھر تو نہیں ہے نا جو ہمارے سامنے ہے، پتھر کا گھر ہے۔ ہم خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ رب کو پانے کے لیے۔ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ رب کو پانے کے لیے۔ خانہ کعبہ کا احترام کیوں کرتے ہیں؟
رب کو پانے کے لیے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی انوار و تجلیات اپنے اس جگہ پہ رکھا ہے، اور حدیث پاک میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، قرآن پاک میں بھی ہے۔ اس طرح سے جس طرح قبلہ ہے، اسی طرح یہ جو اللہ والے ہیں ان کو ایک قبلے کے جگہ میں رکھا جاتا ہے۔ جس طرح وہاں کچھ چیزیں ہیں جو واضح طور پہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرو، اس طرف طواف کرو، ان کے علاوہ یہ دیکھا جائے گا یہ خدا نہیں ہے، خانہ کعبہ خدا نہیں ہے، مگر خدا کا ایک ٹھکانہ ہے، خدا نے یہ جگہ متعین کر دی ہے۔ اسی طرح یہ ولی اللہ، یہ اللہ والا خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے، مگر رب نے فرما دیا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس محسن کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس کے طور طریقے سے مجھے رب مل جائے، رب کی خوشنودی اور رضامندی مل جائے۔ اس لیے کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، مجھے یہ بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محسنوں میں سے تھے یا نہیں؟ آپ ان کو مطالعہ کریں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، چونکہ میرا امام ہے تو میں ان کے بارے میں چیلنج کر سکتا ہوں۔ دوسرے بھی اچھے ہیں، امام شافعی بھی محسن ہیں، امام مالک بھی محسن تھے، امام احمد بن حنبل بھی محسن تھے، مگر میرا امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی رحمت اللہ علیہ، ان کی ظاہری حیات مبارکہ ناقدین نے بھی لکھا ہے، یعنی جو مخالفت کرنے والے انہوں نے بھی لکھا ہے، موافقت کرنے والوں نے بھی لکھا ہے، اور سب نے یہی اقرار کیا کہ امام ابو حنیفہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو منہیات ہے، منع شدہ کام اور چیزیں ہیں، ان پہ کبھی بھی مبتلا نہیں ہوئے، اور صاحب تاثیر بھی۔ ایک شخص آئے، ایک رسم اس وقت سے شروع ہوا پڑا ہے، غصب کرنے کے لیے علماء کو استعمال کیا جاتا ہے، غصب کرنے کے لیے، جگہ غصب کرنے کے لیے، مال غصب کرنے کے لیے علماء کے پاس پہنچ جاتے ہیں، گھما پھرا کے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، یہ کیسا ہوگا، یہ ایسا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ راستہ تلاش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کہہ دیں کہ یہ جائز ہے، بس میں وہ جگہ اپنے پاس رکھ لوں، دوسروں کو محروم کر دوں، غریبوں کا حق میں کھا لوں، بس مولانا میرے ساتھ ہو جائے، کیونکہ مولانا صاحب کا فتویٰ ہو جائے گا، جائز کہہ دیں گے تو رب کے دربار میں یہی کہہ دے گا وہ کہ حضرت نے، مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تو میں چل پڑا اس راستے میں۔ ایک شخص آئے جس نے اپنے چھوٹے بھائی کی جگہ غصب کیا، اب کچھ ڈر لگنے لگا تو امام اعظم سے پوچھنے کے لیے آئے کہ کس طرح سے یہ جگہ میں رکھ سکتا ہوں، کسی طرح گھما پھرا کے جائز کرنے کے لیے، اس جگہ کو جائز کرنے کے لیے، حرام جگہ کو اپنی ملکیت میں جائز کرنے کے لیے آئے مسئلہ پوچھنے۔ امام اعظم گھر سے نکلے، تقویٰ دیکھیے، مشکیزہ، چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے پانی بھرنے کا، مشکیزہ ہاتھ میں ہے، پانی لینے جا رہے ہیں، کروڑوں مقلدین کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کا پانی خود بھرنے جا رہا ہے، گھر سے نکلیں، وہ آ کے پہنچا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ ذرا یہاں تشریف لائیے۔ سایہ دار درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، بتائیے، نہیں کچھ دیر بیٹھ جائیے۔ امام اعظم بھی بیٹھ گئے، چلو بھائی بندہ خدا ہے، مسئلہ پوچھنے آیا ہے، بیٹھ گئے، مشکیزہ اپنے گود پہ رکھا ہوا ہے، بیٹھ کے اپنے جسم کے اوپر مشکیزہ رکھا ہوا ہے،
اس نے کہا کہ حضرت آپ ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیے، آپ مشکیزہ ساتھ میں رکھ دیجئے، سہولت کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ گیلا ہے، مشکیزہ گیلا ہے، اس کو میں زمین میں رکھوں گا، زمین کا کچھ حصہ کچھ مٹی اس کے ساتھ لگ جائے گی، وہ لے کے میں چلا جاؤں گا بے احتیاطی میں۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے جس نے بھی حبیب پاک ایک بالش زمین کسی کا غصب کیا، جس نے بھی ایک بالش زمین کسی کا غصب کیا، اس کو رب تبارک و تعالی بروز قیامت ایسا توق گلے میں پہنائے گا جس کا وزن 7 زمینوں کے برابر ہوگا، ایک بالشت کے لیے۔ امام اعظم فرماتے ہیں تو یہ غیر کی زمین ہے، اگر مٹی مشکیزے میں لگ جائے وہ میں ساتھ لے جاؤں، بروز قیامت رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ حل ہو گیا، میں اپنے بھائی کو جا کے آج ہی جو جگہ میرے پاس ہے وہ دے دیتا ہوں، یہی مسئلہ میں پوچھنے آیا تھا۔ یہ ہیں محسنین، یہ ہیں محسنین۔ تو رب نے جب کہا کہ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ محسنوں کے ساتھ ہیں، تو ہم اگر ہمارے محسن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رب کو تلاش کرتے ہیں تو کیا قباحت ہے؟ کیا قباحت ہے اس میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یہ سارے صحیح العقیدہ سنی اور محسنین ہیں۔ جس کے راستے کو بھی آپ نے لیا ہے وہ رب کا راستہ ہے، وہ رب کا راستہ ہے، راستہ بندے کا ہے، بیچ میں بندے ہیں، مگر رب فرماتا ہے وہ میرا راستہ ہے۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہنم سے بچ جائیں۔ ہم وہ تو نہیں ہے نا جو یہ کہا کرتے ہیں کہ جنت کا فکر بھی نہیں ہے، جہنم کا ڈر بھی نہیں ہے، نہ جنت کی آرزو ہے نہ جہنم کا ڈر ہے، صرف رب چاہیے، رب کی رضا چاہیے۔ یہ تو اعلیٰ بالا لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ بالا بندے ہوتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ کبھی آپ نے ایک دن کا جائزہ لیا اپنی زندگی کا کہ کل میں نے سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک کتنا کام کیا اور اس کام میں کتنا رب کی نافرمانیاں ہوئی اور کتنے رب کی فرمانبرداریاں ہوئی؟ کبھی جائزہ لیا کہ میں نے آج کی جو زندگی گزاری ہے اس میں کتنا رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں میں نے کی ہے؟ ہمیں چاہیے کوشش، جب تک کوشش نہیں کریں گے راہ نہیں کھلے گا۔ السعی منک والاتمام من اللہ، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، راہ کھول دینا رب کا کام ہے۔ السعی منک، کوشش آپ کا، انجام رب کے پاس ہے۔ آپ قدم بڑھاؤ گے نہیں، گھر میں بیٹھے رہو گے چودھری صاحب بن کے، آپ کو کون آ کے پیسے دے جائے گا؟ کون آ کے سیلریاں دے جائیں گے؟ کام کرنا ہے، دنیا ہو آخرت ہو، دنیا ہو آخرت ہو، کوشش بندے کے ذمہ ہے۔ کچھ وعیدیں ہیں، کچھ بشارتیں ہیں، اس لیے ہیں وعیدیں بھی اس لیے ہیں کہ جہنم سے ڈرو، بشارت اس لیے ہے کہ جنت کے آرزو کرو، تاکہ تم اس آرزو میں، یہ اصل نہیں ہے، میرا بیان پہلے ہو چکا ہے، نہ جہنم کے آرزو اصل ہے مقصد، نہ جہنم کی ڈر نہ اصل ہے، نہ جنت کے آرزو اصل ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل رضا الہی ہے۔ مگر یہ راستہ ہے، ایک راستہ ہے کہ جہنم کے ڈر کا خوف، جہنم کے خوف کا راستہ، کہ اس راستے سے رب کو پانے کی کوشش کرو۔ ایک راستہ ہے جنت کے آرزو کا راستہ، اس راستے سے رب کو پانے کی کوشش کرو۔ یہ سارے راستے ہیں، یہ سارے راستے ہیں۔ جو بھی راستہ اپناؤ گے رب کی طرف بڑھنے والا راستہ ہوگا، رب تبارک و تعالی کے بعد دیگر تمہارے لیے راہ کھول دیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، جہاں مکہ مکرمہ سے نکل کے
मदीना मुनव्वरा की तरफ से होते हुए बैतुल मुक़द्दस में अंबिया किराम के इमामत करते हुए, सातों आसमानों की सफ़र करते हुए, अंबिया किराम से मुलाकातें करते हुए, सिदरतुल मुंतहा बैतुल मामूर में इमामत करके लामका तक पहुँचे और फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी हासिल किया और अल्लाह तबारक व तआला के साथ हम कलामी का शरफ भी हासिल हुआ और वापस जनाब आली तशरीफ़ लाए और वो कुरान ने भी बयान किया, हदीस ने भी बयान किया। उस जगह में रब तबारक व तआला ने जहाँ उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा दिया, नमाज का तोहफ़ा दिया, 50 वक्त की नमाज का तोहफ़े के तौर पे 50 वक्त की नमाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से 45 वक्त माफ़, 5 वक्तें रह गई जो तफसीली गुफ्तगू आप सुन चुके। वहाँ पर रब तबारक व तआला ने इस खुशी के मौके पर जन्नत की भी सैर कराई कि ये जन्नत है, जन्नत देख लीजिए, और जहन्नम को भी पेश किया गया कि ये जहन्नम है, जहन्नम के अहवाल भी देख लीजिए, ताकि आपकी उम्मत को ये सब कुछ पहुँच जाए, ये बातें पहुँच जाए। ये तफसीर इब्न कसीर है मेरे हाथ में, यहाँ पर सही सनद के साथ तफसीली सूरह बनी इसराइल के आयत सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही जो आयत है, उस आयत में कई रवायात को उन्होंने जमा किया। और ये तफसीर इब्न कसीर हर एक के लिए मुसल्लमा है। तफसीर इब्न कसीर को नहीं मानता ऐसा कोई नहीं है। तफसीर इब्न कसीर में सही रवायात हैं और कोई मौजू रवायत इसमें नहीं है, ये हर एक मानते हैं, हर एक इसको तस्लीम करते हैं। इस किताब में जहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का बयान किया, वहाँ पर आपने फरमाया कि जब मैं पहले आसमान में पहुँचा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दाएं तरफ देख के कुछ रूहें हैं सफ़ेद, दाएं तरफ देख के आदम अलैहिस्सलाम उन रूहों को, सफ़ेद रूहों को खुश होते हैं। बाएं तरफ कुछ स्याह रूह हैं, उनको देख के नाराज़ होते हैं, परेशान हो जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या है ये या जिब्राइल? आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ये नेकोकार बंदे, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ही असल है ना, अबुल बशर हैं, क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी की वालिद जद्द अमजद वही हैं, वालिद अबुल बशर हैं। तो अब भी जो नेकोकार हैं वो उनके औलाद हैं, वो खुश होते हैं मेरी औलाद है नेकोकार है। बदकार है तो उनके औलाद हैं, बदकार है तो वो परेशान होते हैं, उन पे नाराज़ होते हैं। तो दाएं तरफ वाले अपने औलाद की रूहें हैं जो नेकोकार हैं, देख के खुश होते हैं। बाएं तरफ वाले गुनहगार हैं, बदकार हैं, उनको देख के परेशान होते हैं। अब पहले आसमान में हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बाद, मुलाकात के बाद मेरे सामने चूंकि नेकोकारों की रूह का भी जिक्र आ गया, बदकारों की रूह का भी जिक्र आ गया, तो मेरे सामने जहन्नम को पेश किया गया। और जन्नत की सैर कहाँ हुई? कुरान शरीफ में है जन्नतुल मावा इंदहा सिदरतुल मुंतहा। जन्नत की सैर सिदरतुल मुंतहा के पास हुई है और जन्नत की सैर हुई है वापसी में, जन्नत की सैर हुई है वापसी में, और जहन्नम को पेश किया। जहन्नम की सैर नहीं हुई। कोई गलत ख्याल में मत पड़ जाना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुबारक सफर में जा रहे हैं तो जहन्नम में क्यों चले गए? अरे मेरे आका वो है, अगर जहन्नम में कदम रख दे तो जहन्नम ठंडी हो जाए, जहन्नम न रहे, जहन्नम के तमाम अजाब खत्म हो जाए।
जहन्नम में नहीं तशरीफ ले गए, जहन्नम को सामने पेश किया गया, जहन्नम को सामने पेश किया गया, जहन्नम को दिखाया गया, जहन्नम के बाहर से रह के आपने जहन्नम को मुशाहिदा फरमाया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन जहन्नम में जाए, जहन्नम की सैर करे और जहन्नम जहन्नम रहे, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। आपने फरमाया वहां के जो हालात मेरे सामने पेश किया गया, उसमें फरमाते हैं सुम्मा मुदिअतु हनियतन फैज़ा बिअख्वनतिन अलैहि लहमुन मुशर्रहुन लैसा यक़रबुहा अहदुन व इज़ा अना बिअख्वनतिन उख़रा अलैहा लहमुन क़द अरूहा व अतुन्ना इंदहा उनासुन याकुलूना मिनहा क़ुल्तु या जिब्राइल मन हाउला क़ाल हाउलाई मिन उम्मतिका यत्रुकूनल हलाला व यातूनल हराम। ये कोई अफसाना नहीं है, ये हम जिस पे ईमान रखते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पे कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। आपने फरमाया मैंने देखा कुछ लोग हैं जिनके सामने बेहतरीन बर्तनों में खाना पड़ा हुआ है और कुछ बर्तनें ऐसे हैं जिनमें गलीज किस्म के कीड़े पड़े हुए खाना है। वो लोग गलीज जो खाना है, खराब खाना है, वो खा रहे हैं, जो अच्छा खाना है वो नहीं खा रहे हैं और खाने भी नहीं दिया जा रहा है। पूछा यार जिब्राइल इनका क्या हाल है? फरमाया ये वो लोग हैं आपकी उम्मत में से, वो लोग हैं जिनके पास हलाल की भी गुंजाइश थी, हलाल खाने की भी वसाअत थी और हराम की भी, मगर वो हलाल को छोड़ के हराम की तरफ बढ़ते थे। इस वजह से ये अबदुल आबाद तक ये इस अमल में पड़े रहेंगे कि बोसीदा खाना, खराब खाना उनको खाने पे मजबूर किया जाएगा और वो खाते रहेंगे, क्योंकि दुनिया में वो हलाल को छोड़ते थे, हराम खाते थे। किसी ने कहा कि क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला जब हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श देंगे, उस वक्त ये अजाब ख़त्म होगा और बाज़ों ने फरमाया कि जो लायक होगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा, जो लायक नहीं होगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। ये एक किस्म है जिनका ये अजाब है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुशाहिदा फरमा के आए हैं कि हराम छोड़ के हलाल छोड़ के हराम खाने वालों का कि ये सजा होगी, सिर्फ खाने के हवाले से है। आगे फरमाया मैंने और एक कौम को देखा है, सुम्मा मुदियत हुनियतन फैज़ा अना बिअक़वामिन बुतूनहुम अमसालुल बुयूत कुल्लहा नहिदत अहदुहुम खर्रा यक़ूलु अल्लाहुम्मा ला तुक़िमिस साअह। मैंने और एक कौम को देखा जिनका पेट का अमसालिल बुयूत, घरों के मानंद हैं। अंदाजा लगाइए, पेट घरों के मानंद है, घर का जो कमरा होता है उस तरह का कमरा जैसा पेट बना हुआ है। पैर जो है वो अपने आदत के मुताबिक जो इंसान का पैर होता है वही पैर है। अब ये कितना बड़ा अजाब होगा। सुम्मा नाहिदत, जब वो गिर पड़ते हैं उठने की सकत नहीं रहती, वो उठ नहीं पाते और वो चीखते हैं कि ऐ अल्लाह हमें क़यामत तक इस अजाब इस तरह जब जो गिर गया इससे उठने की तौफीक न देना, मुझे मत उठाना, मगर फरिश्ते उसको मजबूर करेंगे कि उठ खड़े हो जा। अब उसके लिए उठना इतना बड़ा अजाब होगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो फिरऔनियों की तरह चीखते रहेंगे, फिरऔनियों की तरह चीखते रहेंगे।
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا جبرائیل من ہاؤلا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہاؤلا من امتک، آپ کے امت میں سے ہیں یہ لوگ، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس، لوگ جس طرح ربا کہتے ہیں سود کو، لوگ جو سود نہیں کھاتے تھے ان کی طرف یہ کڑے نہیں ہوتے تھے، یہ خود سود کھانے والے ہیں، سود کھا کے وہ اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی سود کا مال جمع کر کے ان کے پیٹ کو یہاں اتنا بڑا کر دیا کہ گھر جیسا بن گیا ہے۔ یہ مثال کسی مولوی کی مثال نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب اندازہ لگائے جو سود کو بالکل سود ہی نہیں سمجھتے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا سب سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بدقسمت شخص کون ہے؟ اب عارفین موج میں ہوتے ہیں، جب جس طرح کے ذہن بنا ہوتا ہے اسی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ فرمایا سب سے بدبخت شخص وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جو گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کر رہا ہے مگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا، گناہ بھی نہیں سمجھ رہا، وہ اس سے بڑھ کے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں اس کو نقل فرمایا اقوال خواجہ معین الدین کے طور پہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ کیا حال ہمارے اس دور کا ہے، سود کھاتے ہیں لوگ اور اس کو گناہ بھی نہیں تصور کرتے، گناہ بھی نہیں تصور کرتے۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوں گے سود کھانے والے، ان کے پیٹ گھروں کے جیسا ہوگا، کمروں کے جیسا ہوگا، اور اس عذاب میں وہ رہیں گے چونکہ وہ سود کھاتے رہیں۔ پھر فرمایا کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی کہ بِأَقْوَامٍ مُشَافِرَهُمْ كَمُشَافِرِ الْإِبِلِ قَالَ فَفَتَحَتْ أَفْوَاهُهُمْ وَيُلْقَمُونَ مِنْ ذَلِكَ الْجَمَرِ ثُمَّ يُخْرَجُ مِنْ أَصَافِلِهِمْ فَسَمِعْتُمْ يُدِيجُونَ إِلَىٰ عَزَّ وَجَلَّ فَقُلْتُ يَا جِبْرَائِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ تیسرے طبقے کو میں نے دیکھا جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہیں، بندہ ہے، انسان ہے، شکل انسانی میں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گردن کو اونٹ کی طرح لمبا کر دیا۔ فرشتے اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ منہ کھولو، اب وہ منہ کھولتا ہے تو منہ کھولتے ہی آگ کا انگارہ اس کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور آگ کا انگارہ اتنا تیز انگارہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں ڈالتے ہی فوراً پورا جلا کے نیچے گر پڑتا ہے، اس کو فوراً آنن فانن صحیح کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر وہی انگارہ ڈالا جاتا ہے اور قیامت تک ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کے مال کھانے والے ہیں، یتیموں کے مال کھانے والے ہیں۔ اس عذاب میں ہم اس دور میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ یتیموں کے مال سب سے زیادہ مولوی کھاتے ہیں، برا مت مانیے گا، حق الحق مرن، حق بات جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے۔ مولوی یتیموں کے مال کھاتے ہیں اس دور میں، رسید بک لے کے آ جاتے ہیں، ادارے کے نام پہ زکوٰۃ لینے آتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے یتیموں کو سوچا ہی نہیں ہے، بس وہ رسید بک لے کے آ گیا، آپ نے یتیموں کا حق
उसे दे दिया। चाहे वो होटल में खर्चा करे, चाहे वो अपने अय्याशी में खर्चा करे, चाहे वो इदारा बनाए, चाहे वो बम बनाए, चाहे वो दहशतगर्दी करे, कुछ भी करे, आपने यतीम का हक उसके सुपर्द कर दिया है। अजाब ना आए तो क्या आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के माल की हिफाजत का हुक्म दिया है। आपको सोचना है कि मेरे अंडर में, मेरे रिश्तेदारों में कोई यतीम तो नहीं है जो मुहताज हैं, ज़कात का माल उसे पहुंचाओ। ये जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है कि ज़कात का माल यतीम को पहुंचाए, अपने रिश्तेदार गरीबों को पहुंचाए, तकलीफ खुद उठा के पहुंचाओ। अजर देने वाला रब है, ये ना सोचो कैसे पहुंचाऊंगा, दिक्कतें होंगी, मैं यहां हूं, मेरा रिश्तेदार पाकिस्तान में है, यहां हूं मैं, रिश्तेदार हिंदुस्तान में है, रिश्तेदार बांग्लादेश में है, ये मत सोचो। अपने जिम्मे पे लो बोझ, पहुंचाओ हकदारों तक, वरना खुदा के अजाब से नहीं बच सकते। और बरमला, ये नेट पे भी तकरीर मेरी जाएगी, बरमला मैं कहता हूं, अनजान किसी की सूरत और शक्ल देख के, किसी के जुब्बा आबा कबा अमामा देख के, किसी के लचकदार बातों में आके यतीमों का हक उनके हवाला करने की इजाजत नहीं है। हां, अगर आप किसी को जानते हो कि वाकई ये यतीम खाना बनाया हुआ है, यतीमों की खिदमत कर रहे हैं, यतीमों के लिए काम कर रहे हैं और माल इनके हाथ में जाएगा, तो वो जाके यतीमों को पहुंचाएंगे, यतीमों के रहन सहन का इंतजाम करेंगे। वो लोग मुस्तस्ना है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो आप खुद जानते हो। मगर अनजान किसी को खुदारा इस तरह से यतीमों के माल हक तल्फ करने वाला मसला आ जाएगा। आखिरी बात करके अख्तिताम करता हूं, 4 बजने वाला है। तो उसके बाद जो है औरतों के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मेराज की रात जहन्नम का मुशाहिदा किया और जहन्नम में अक्सर तादाद में, ज़्यादा तादाद में औरतों को पाया। जहन्नमियों की तादाद में ज़्यादा औरतें थीं। उनमें एक मिसाल आपने पेश की है, उसी पे मैं इक्तिफा करता हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। फरमाया फ़ैज़ा अना बिनिसाइन युअल्लिकुहुन्ना बिसदीहुन्ना फसमअतुहुन्ना यदजिदना इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला क़ाल क़ुल्तु या जिब्राइल मन हाउलाइ अन्निसा क़ाल हाउलाइ ज़ुन्नात मिन उम्मतिका क़ाल सुम्मा मुदियत। इस तरह से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ औरतों को मैंने देखा है कि उनको, मिसाल जो ये तफसीर इब्न कसीर है और हदीस की इमाम बैहक़ी की रवायत है, आपने जो मिसाल पेश की है उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया उसकी बारीपन को ज़ाहिर करने के लिए। आपने फरमाया युअल्लिकुहुन्ना बिसदीहिन्न, फरमाते हैं उनके पिस्तानों को लंबा करके जहन्नम के छत के साथ उनको लटका दिया गया है। कितने हसास किस्म से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा अजाब तैयार किया। पूछा ये कौन है? फरमाया ये वो औरतें हैं जो ज़ानियों में ज़िना करने वाली औरतों में शामिल हैं, मगर डायरेक्ट वो ज़ानिया नहीं है, सिर्फ जो है अपने सीने के उबार को जाहिर करके बाहर निकल के लोगों को दिखा के, जब चलती थी निकलते वक्त सीने के उबार को जाहिर करके निकलती थी। रब तबारक व तआला ने ये अजाब उनके लिए तैयार किया। गिर पड़ती हैं, फिर लटका दी जाती हैं, फिर गिर पड़ती हैं, क़यामत तक इस हाल में रहेगी। और एक हदीस में आया है कि बालों से लटकी, जहन्नम के छत के साथ बालों के साथ लटकी हुई औरतों को मैंने देखा है।
تو پوچھا کون ہے یہ، کیا ہے؟ جبرائیل۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا تو نہیں کرتی تھی یا اپنے جسم کی نمائش بھی نہیں کرتی تھی، ہاں صرف یہ اپنے بالوں کو ظاہر کر کے، اپنے بالوں کو سجا کے، اپنے بالوں کا اس انداز میں زیب و زینت کر کے باہر نکلتی تھی کہ لوگوں کی نظر پڑے تو لوگ ان کی طرف دیکھیں اور لوگوں کو اچھا لگے، تو وہ عورتیں جو صرف بالوں کی، سر کے بالوں کی نمائش کرتی ہے، ان کو بھی لٹکا دیا جائے گا اور لٹکا دی جائیں گی وہ عورتیں، اور وہ گر پڑیں گی، پھر اسی طرح کیا جائے گا، پھر گر پڑیں گی، پھر اسی طرح کیا جائے گا، وہ بال جہنم کے سط کے ساتھ رہ جائیں گے، نیچے گر پڑیں گی، پھر بالوں نکل آئے گا اور بالوں کو پھر لٹکا دی جائے گی، اس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں میری مائیں بہنیں، یہ کوئی میں ایسے بات نہیں کر رہا، حدیث پاک کے حوالے سے اس پہ ایمان رکھنے والی بات ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ بالوں کی زیب و زینت بالوں کی زینت کر کے نکلنے سے یہ عذاب رب نے تیار کر رکھا ہے، تو آپ کا کیا حال ہے؟ جو بالوں کو اس طرح سے زینت کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھولنے والی عورتیں ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں میری مائیں بہنیں، عذاب بہت سخت ہے، اور زنا کرنے والی عورتوں کی جو عذاب ہے وہ تو اور سخت ہے۔ چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اب میں اختتام کر رہا ہوں، آگے انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے اس طرح سے بڑھاؤں گا۔ انشاءاللہ شب برات کا موقع آئے گا آنے والے مہینے میں، شب برات یا نصف من شعبان کی رات ہوگی، اور 29 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا جمعے کے بعد۔ اس میں ہم شب برات کا موضوع رکھیں گے، لیکن تقلید کا جو موضوع ہے اس کو ٹچ کرتے ہوئے جائیں گے، ایک ہر موضوع کے ساتھ ساتھ تقلید کا موضوع رکھیں گے۔